خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. آپ سے التماس ہے کہ ان کے احترام میں کھڑے ہو کر استقبال کریں. پلیز رائز اینڈ ویلکم پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ. جناب وزیر اعظم، میں کرسمس 2022 کی تقریب کے باقاعدہ آغاز کی اجازت چاہتی ہوں. شکریہ سر. Honorable guests, scholars, members and representatives of Christian community and different religions, excellencies, ladies and gentlemen, السلام علیکم. کرسمس 2022 کی سرکاری تقریب وزیر اعظم آفس اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، اور میں فرح حسین، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وزارت کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اپنی آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور میں درخواست کروں گی قاری حافظ اختر سعید سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علی یوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اور معزز خواتین و حضرات، اب میں درخواست کروں گی فادر ڈاکٹر جیمز چنن، ڈائریکٹر پیس سینٹر لاہور سے کہ وہ تشریف لائیں اور بائبل کی تلاوت فرمائیں. آپ ویٹیکن کمیشن برائے مذہبی تعلقات مسلمانوں کے ساتھ 15 سال کام کر چکے ہیں اور 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں.
باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میں مقدس لوکا کی انجیل میں سے حوالہ پڑھوں گا، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے لے کر 14 آیات تک۔ اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اگسطس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھائے جائیں۔ یہ پہلی عیسوی ہوئی جب قرینیس سوریا کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودا میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منکوحہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چراہے بھی تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے۔ اور دیکھو، خداوند کے ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ مسیح خداوند ہے۔ اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ شکریہ فادر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشدد، نفرت، عدم مساوات و عدم برداشت اور ظلم کی روایات کے خاتمے اور احترام انسانیت، پیار، رواداری اور برداشت کا پیغام لے کر آئے۔ آج کرسمس کے موقع پر جب ہم ان کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو یقینی طور پر ان کی تعلیمات کو یاد کرنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں مقدس یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 1 سے 11 آیات میں جو کوٹ کیا گیا واقعہ ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ جب ایک خاتون کو جسے ایکیوز کیا گیا تھا اور اس پر یہ جرم لگایا، اس کا فرد جرم جو ہے وہ عائد کیا گیا تھا کہ اسے سنسار کر دیا جائے شریعت موسوی کی روح سے، اور یہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، تو جس حکمت، دانش اور احترام انسانیت کے ساتھ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کوئی جرم نہ کیا ہو، اور اس ایک پیغام کے ساتھ ہی وہ سب لوگ جو کہ وہاں پر بڑھ چڑھ کر اس سنساری میں شریک ہونے والے تھے ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، اور وہ خاتون کو آپ نے یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ جو گناہ اب کیا ہے آئندہ کے لیے اس گناہ سے تائب ہو جانا۔ یہ وہ محبت اور احترام انسانیت کا پیغام ہے جو کرسمس کے موقع پہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس وقت میں کرسمس کے پیغام کے لیے دعوت دوں گی جناب بشپ ہمفری سرفراز پیٹرز، بشپ آف ڈائسز آف پشاور سے، کہ آپ تشریف لائیے اور کرسمس پیغام پیش کریں۔ آپ تقریباً 7 سال سے ڈائسز آف پشاور رہے اور آپ چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر بھی ہیں۔ آپ پہلے پاکستانی بشپ ہیں جن کو 165 ممالک پر مشتمل اینجلیکن کمینین کونسل کے فوکل پرسن رہنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ خدا بزرگ و برتر کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خالق اور مالک کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ مل کے ہم سب کرسمس کی تقریبات کو منا سکیں۔ اپنے ہردل عزیز وزیر اعظم صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اس تقریب کے منعقد کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آنگے کے بھی شکر گزار عبد الشکور صاحب کے بھی کہ انہوں نے یہ موقع دیا۔ خواتین و حضرات،
ہماری دنیا کے 3 اہم مذاہب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ابراہیمی ریلیجنز یا ابراہمک ریلیجنز. ان میں اسلام ہے، مسیحیت ہے اور یہودیت شامل ہے. یہ تینوں مذاہب خدائے واحد کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں. ہم سب کے ایمان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان خدائے بزرگ و برتر کی تخلیق ہے اور اسی نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور یوں انسان نے رب العزت کے حضور ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور باغ عدن میں خدا عظیم کی نزدیکی میں رہتا تھا. لیکن پھر بنی نوع انسان نے اپنی خود سری، نافرمانی اور حکم عدولی کی وجہ سے اپنے اس عظیم اور عظمت کے مقام کو کھو دیا اور قادر مطلق کی حضوری سے باہر کر دیا گیا. لیکن انسان کو تخلیق کرنے والی ہستی نے اپنی پدرانہ شفقت میں بنی نوع انسان کا اپنے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کی بحالی کے لیے ایک راہ کا تعین کر دیا کہ اگر بنی نوع انسان فرمانبرداری سے اس راہ پر چلنا شروع کر دے تو اس جہان میں بھی خوشحالی حاصل کرے گا اور روز قیامت کے بعد پھر خدائے عظیم کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کا مالک بھی بن جائے گا. لیکن اگر اپنی فرمانبرداری سے بھٹکا رہا تو روز محشر تک کرب، ستم اور تنگی، محتاجی، مایوسی، پریشانی، ظلم اور جبر کا شکار رہے گا، اور پھر روز قیامت آگ اور گندک کی جھیل اس کا مقدر ہوگی. یعنی ابدی زندگی کے بجائے ابدی موت ملے گی. قادر مطلق نے انسان کی بحالی اور شادمانی کے لیے ایک راہ کا تعین کر دیا. بائبل مقدس میں جو یسایہ نبی کا صحیفے کے مطابق لی گئی ہے، یہ 8ویں صدی قبل از مسیح ایک پر نور شخصیت کی جنم کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس شخصیت کا طرز زندگی اپنانے سے اس کا طرز زندگی، اس کا رہن سہن عدل کا رہن سہن ہوگا، اور وہ انصاف کا نمونہ ہوگا. وہ امن اور باہمی بھائی چارے کا پیامبر ہوگا، اور سب سے برابری اور توازن رکھنا اس کا مشن ہوگا. اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا، اور بتایا گیا کہ اگر اس کے تعین کیے ہوئے اصولوں پہ ہم چلیں تو نہ صرف اس جہان میں سکھ اور آسودگی میسر ہوگی، بلکہ آنے والے جہان کی بھی وراثت ہمیں حاصل ہو سکے گی، اور یوں بالآخر آسمان اور زمین بنانے والے کے ساتھ ہمارا باغ عدن میں ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. آج جب کہ ہم عید ولادت المسیح منا رہے ہیں تو دراصل ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع المسیح کے نہ صرف اصول ہے زندگی کو اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ روز قیامت کی تیاری اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جا رہی ہے. خدا کرے کہ یسوع المسیح کے ان نقش قدموں پر چلتے ہوئے اور اس کی تعلیم اور اس کی بنائی ہوئی راہ پہ چلنے سے ہم لوگ اس رشتے کو بحال کر سکیں جو بعد عدن میں ٹوٹ چکا تھا.
آج جب کہ ہم عید ولادت المسیح منا رہے ہیں تو دراصل ہم آنے والی زندگی کی تیاری بھی کر رہے ہیں. خدا کرے کہ ہم یسوع المسیح کی دوسری آمد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور یوں اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے خوشحال زندگی بسر کر سکیں اور آنے والی زندگی میں ابدی زندگی بھی حاصل کر سکیں. خدا کرے کہ یہ یوم ولادت المسیح اس جہان میں رہتے ہوئے ہم سب کو برکات سے نوازے اور آنے والی ابدی جہان کے قابل بنا سکیں. پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی مسیحیوں کی جانب سے آپ سب کو عید ولادت المسیح یعنی کرسمس بہت بہت مبارک ہو، اور آنے والا سال 2023 ہمارے ملک میں ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب بشپ کرسمس کا اتنا خوبصورت پیغام ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تہذیبی اور ثقافتی ورثہ عطا کیا ہے. 9000 سالہ پرانی مہر گڑھ کی تہذیب ہو یا 7000 سالہ پرانی موہنجو دڑو یا 5000 سال پرانی گندھارا کی سویلائزیشن، وی ٹیک پرائڈ ان آر رچ ریلیجیس اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی جو کہ پاکستان کی پہچان ہے. اور جیسے ذکر کیا بشپ نے یہاں پر کہ دین ابراہیمی کے ناطے کرسمس صرف مسیحی برادری کا تہوار نہیں بلکہ تمام پاکستانی اسے پوری محبت، جوش، عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور آج کی یہ سرکاری تقریب بھی اسی کا مظہر ہے. سو خواتین و حضرات، اب میں دعوت دوں گی یہاں پہ پریسبیٹیرین کوائر کو کہ وہ خوبصورت نغمات آپ کے سامنے کرسمس کے پیش کریں جس کو محترمہ اینی روبینہ سپروائز کر رہی ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر اینڈ ویلکم دا پریسبیٹیرین کوائر. Heaven and nature sing.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing their song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child, not a single room was inside. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will
اپنی راتیں بنی چاندنی چاندنی اپنی راتیں بنی ہر تاریکی بن گئی روشنی وہ آیا ہے جس کا صدیوں سے تھا انتظار جھومے ناچے گائے جائے وہ آیا
से थी दुनिया खाली, खाली एक मोहब्बत से। उसने प्यार की कर दी इंतहा, प्यार खजाना लाया है, आया है मसीह मुक्ति साथ लाया है, आया है मसीह मुक्ति साथ लाया है। नी सा 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 पा मा गा रे गा नी सा 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 पा मा गा नी गा सा धा नी पा गा मा रे गा रे सा। कर लो उसके दर्शन, वो निजात का बानी है। कर लो उसके दर्शन, वो निजात का बानी है। तेरे मेरे हर एक गुनाह का वो छुटकारा लाया है, आया है मसीह मुक्ति साथ लाया है, आया है मसीह मुक्ति साथ लाया है। घुमड़ कर नूर का बादल छाया है, आया है मसीह मुक्ति साथ लाया है, आया है मसीह मुक्ति साथ लाया है, आया है मसीह मुक्ति साथ लाया है। वेरी मच प्रेस्बिटेरियन चर्च, और उसके साथ साथ जो खूबसूरत क्वायर्स आपने पेश किए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2023 हम सब के लिए खुशी का, सलामती का, सुकून का और पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का साल हो, आमीन। जब हम क्रिसमस के मौके पर याद कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अपने बहुत सारे रिश्ते ताल्लुक़ात, और जहाँ पे हमने ज़िक्र किया दीन इब्राहीमी के नाते से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, और उस नाते से नजरान की हिजरत, नजाशी का किरदार, और जिस तरह से एक हमारा प्यार का और कुर्बत का रिश्ता रहा है, तो ज़िक्र करना ज़रूरी है कि क़याम पाकिस्तान में जिस तरह से अक़लियतों ने बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया, और ख़ास तौर पे पंजाब की तकसीम की जब बात हुई तो पंजाब असम्बली के स्पीकर के तौर पे SP सिंघा साहब ने जो डिसाइसिव वोट दिया, जिसके नतीजे में पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, और ये सरसब्ज़ जो बहार है कौमी परचम की, सब्ज़ और सफ़ेद रंग है, we owe it to our Christian community and we thank you on this happy occasion of Christmas as well. So ladies and gentlemen, अब मैं यहाँ पे दावत दूंगी जनाब चेला राम केवलानी, चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन से, कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात से नवाजें। Honorable Prime Minister of Pakistan, Minister of Religious Affairs, पार्लियामेंटी मेंबरान, नेशनल मिनारिटी कमीशन के मेंबरान, बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज का दिन खुशियों का दिन, यसू मसीह की आमद का दिन, जिसके लिए आज सब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
میں پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کو اس خوشیوں کے دن پہ یسوع مسیح کے جو آمد کا دن ہے مبارکباد دوں گا۔ کرسچن کمیونٹی پاکستان کی پراؤڈلی کمیونٹی ہے جس پر ہر پاکستانی کا ناز ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں جب ایس پی سنگھا کا جو پنجاب کی کیمپ کا جب پاکستان کا ووٹ دیا اس نے، تو یہ کمیونٹی پہ ہر پاکستانی کا آج تک اس کمیونٹی پہ ہمارا بڑا ناز ہے۔ کرسچن کمیونٹی کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں ہر پاکستانی اس سے واقف ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے پورے پاکستان میں ان کے کالجز، اسکول جو بنا مذہب، رنگ اور نسل کے ایز اے انسانیت کے حوالے سے وہاں پر تعلیمات دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ پاکستان میں ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر مذہب کی کمیونٹی کو آزادی ہے اپنے پاکستان کے دن، جو بھی ان کے بڑے دن ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کا بہت بڑا شکر ہوں، جس نے وقفاً ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، بہائی کمیونٹی، فارسی کمیونٹی، کیلاش کمیونٹی، جتنے بھی ہمارے بڑے دن ہیں ان کے پروگرام آرگنائز کیے ہیں۔ آزادی ہے پاکستان میں پوری منارٹی کو اپنے دن، تہوار، خوشیوں کے ساتھ اپنے سیلیبریٹ کرے۔ پرائم منسٹر صاحب، نیشنل منارٹی کمیشن کا قیام اور اس کا گلدستہ آج یہاں پر موجود ہے۔ دن اور رات یہ نیشنل منارٹی کمیشن کے ممبران پاکستان کی انٹر ہارپیتھی پہ کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ہارپیتھی پہ کام کر رہے ہیں۔ دن اور رات مذہبی ہم آہنگی پہ یہ ممبران کوشاں ہیں۔ اس گلدستے میں کرسچن کمیونٹی کے ممبران بھی ہیں۔ آنریبل پرائم منسٹر صاحب، میری آج اس خوشی کی گھڑی میں آپ کو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ نیشنل منارٹی کمیشن کا ایکٹ جو نیشنل منارٹی کمیشن کے ممبران نے بڑی کوشش کے ساتھ تیار کر کے ہماری منسٹری کو دے دیا ہے، ہم آپ کو آج ہمبل ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا کریڈٹ آنریبل پرائم منسٹر صاحب آپ لیں اور یہ بل ہم کو پارلیمنٹ سے پاس کرا کے دیں جو بل تیار پڑا ہوا ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری ایک ہی پہچان ہے، ہمارا ایک ہی فلیگ ہے، سب پاکستان کی سالمت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم سب کا ایک ہی جھنڈا جو ہرے رنگ کا، اور اس میں ہماری پہچان وائٹ، سب اس کے تلے کھڑے ہیں۔ میری یہ ریکویسٹ اور گزارش پرائم منسٹر صاحب آپ کے لیے ہے، اس کا کریڈٹ آپ لے لیں اس موجودہ گورنمنٹ میں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ سر۔ اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں کرسمس کے اس خوشی کے موقع پر پاکستان کی اور پیارے پاکستان کی، تو خواتین و حضرات 11 اگست کو بانی پاکستان کی تقریر کو بھی یہاں پہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے ایک سنگ میل بھی ہے، اور اس منزل کی تلاش اور جستجو میں ہم آج اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کے پاکستان کو قائد اعظم کے تصور کے مطابق ایک حقیقی، مثالی، آزاد اور خود مختار مملکت بنائیں گے، جہاں ہر شہری کو اپنی مذہب کی آزادی کا پورا حق اور اختیار حاصل ہوگا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب میں یہاں دعوت دوں گی جناب جیمز اقبال، ممبر نیشنل اسمبلی سے، کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جناب جیمز اقبال۔ جناب عزت مآب جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، نہایت ہی قابل احترام وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی جناب مفتی عبدالشکور صاحب و دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ جب میں نے السلام علیکم کہا تو میں نے آپ کے لیے امن چاہا، آپ کے لیے سلامتی چاہی،
اسی طرح دنیا کے تمام مذاہب امن بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. مذہب کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ مذہب ہی ہے جو انسان کو ایک دائرے کے اندر رکھتا ہے. آج کرسمس کا دن ہے، کرسمس کا تہوار چل رہا ہے. تو ہمارے جیزس کرائسٹ، جنہیں حضرت عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے محبت کا درس دیا، پیار کا دیا، اور پیار میں انہوں نے کہا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. لیکن ہم کیا ایک دوسرے سے محبت رکھ سکتے ہیں؟ اپنی کدورتیں دور کر سکتے ہیں؟ اپنی نفرتیں ختم کر سکتے ہیں؟ اپنا غصہ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم تو کسی کو معاف کرنے کے سوچ بھی نہیں سکتے. بدلے کی آگ ہم میں لگی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے گال پہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو. برداشت کا درس دیا، جو کہ ہم میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. خدا نے ہمیں ایک خوبصورت ملک دیا ہے، پاکستان، اور یہ پاکستان ہماری آئیڈینٹی ہے. اس میں جیسے ذکر ہوا سفید رنگ کا، امن کا، یہ سفید رنگ امن کا ہے، کیونکہ ہمارے فور فادرز نے بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج بھی ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. پاکستان ہماری آئیڈینٹی ہے اور ہم اس پر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تمام اقلیتیں یہاں پہ خوشی خوشی رہ رہی ہیں اور ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے. جیسے یہاں گلدستے لگے ہیں، اس میں ہر قسم کے پھول ہیں. اس میں کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں، سارے. اگر اس میں ایک ہی رنگ کے پھول ہوں تو یہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں خدا نے ایسا ملک دیا، اور اب ایسا وزیر اعظم بھی دیا ہے. جب وہ خادم پنجاب تھے تو میں دعائیں کرتا تھا کہ خدا ان کو وزیر اعظم بنائے، تو ہمارے ملک کو بھی اتنا خوبصورت بنا دے جیسے انہوں نے پنجاب کو بنایا. میری دعا تو سنی گئی، لیکن ان کو ایک ایسا ملک ملا جو کہ ڈوبنے والا تھا. لیکن ان کی مہارت سے، ان کی اسٹریٹجک پلاننگ سے، ان کے ایکسپیرینس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، گرے لسٹ سے نکل گیا. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے 5 سال جب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے تو یہ اس ملک کو دبئی، ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرح بنا دیں گے. کرسمس کا دن ہے، آج دینے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا دن ہے، وہ یہاں لینا نہیں دینا ہے. تو میں آج وزیر اعظم صاحب سے بھی اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے پورے پاکستان کی کمیونٹی کے لیے تحفہ مانگنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ مجھے مایوس نہیں کریں گے. اور وہ ایسا تحفہ ہے جو یہ کمیونٹی کبھی نہیں بھولے گی، کہ ہمارے پشاور کا ایڈورڈ کالج جو چھن گیا ہے ہم سے، وہ ہمیں واپس دلا دیں. باقی میری جانب سے، میرے خاندان کی جانب سے آپ سب کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب جیمز اقبال صاحب. اور اب میں دعوت دوں گی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی جناب مفتی عبدالشکور سے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال صلى الله عليه وسلم دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا وعرضهم كعرضنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ہمارے سب کا انتہائی اگر میں کہہ دوں ہمارے سب کا کہ دلوں کا دھڑکن ہمارے پورے پاکستان کا محسن جس طرح ہمارے جیمز اقبال صاحب نے فرمایا کہ خادم الحمدللہ اب خادم پاکستان بن گیا اور اس میں ہیں صلاحیتیں ہیں اس کی صلاحیتیں آپ سب جانتے ہیں حتیٰ کہ جو مخالف ہے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ملک نہ چلا سکیں گے لیکن الحمدللہ چلانا شروع کر دیا اور پوری دنیا میں ایک اعتماد حاصل ہے اس کو اور یہی وجہ ہے کہ رات دن محنت یہ اس کا وتیرہ بن چکا ہے اور کبھی کوئٹہ میں کبھی کراچی میں کبھی گلگت میں خود گلگت میں ان کے پاس وہ پہاڑوں کے علاقوں میں گیا یہ سنگلاخ پہاڑوں میں وہاں خطروں جو لوگ خطرے محسوس کرتے تھے وہ خود جا کر انہوں نے دانش پبلک اسکول جیسے اور یونیورسٹی جیسے تحفہ سب سے پہلے وزیرستان کو انہوں نے دیا تو یہ ہمارے تعلیمی وزیر اعظم ہے ہمارے علم و دانش کا وزیر اعظم ہے اور علم و دانش کا تقاضا کیا ہے کہ پوری انسانیت کا احترام آپ کے دل میں آ جائے آج تمام انسانوں کے تمام نمائندے یہاں موجود ہے کیونکہ تمام مذاہب جو ہیں تمام انسانوں میں شریک ہے اور ان سب کا گلدستہ آج موجود ہے ہم سب کا مہمان خصوصی ہوئے اور ان کی سخاوت اور ان کے تکریم کے زیر سایہ ہم یہاں موجود ہے اللہ اس کو اسی طرح ہمیشہ خوش و حرم رکھے میں اس موقع پہ سب سے پہلے محترم آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف پاکستان کی اقلیتوں کے لیے وقت نکالا بلکہ آج کی کرسمس کے تہوار کی مناسبت سے اس خصوصی تقریب اور ضیافت کا اہتمام بھی کیا ہم سب لوگ جو کہ مختلف مذاہب سے ہیں مسلمان مسیحی ہندو سکھ پارسی بھائی یہاں وزیر اعظم آفس میں اکٹھے ہوئے ہیں میں ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ آپ کی اقلیتوں کے ساتھ والہانہ محبت کا واضح ثبوت ہے محترم وزیر اعظم صاحب چونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہماری یہ کمیونٹی جو مختلف مذاہب سے اور آج ہم سب یہ کرسمس کے حوالے سے جو تقریبات منا رہے ہیں ہم سب منا رہے ہیں آج تو میں بحیثیت مسلمان چونکہ ہمارے قرآن کا پیغام ہے کہ عقیدے کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں پوری دنیا میں ہمارے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ اعلی مذاہب جو ہیں یہ انتہا پسند ہے یہ شدت پسند ہے اس میں شدت ہے حالانکہ تمام مذاہب اخوت کے علمبردار ہے محبت اور بھائی چارے کے علمبردار ہے میں وہاں قازقستان گیا تھا تمام دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے پیشوا تھے وہ سب آئے تھے میں نے سب کو سنا وہاں یہودی مذہب کے بڑے بڑے پیشوا موجود تھے وہاں پوپ صاحب خود تشریف فرماتے وہاں ہندوستان سے ہندو برادری کے اور پوری دنیا کے تمام مذاہب والے سکھ برادری کے اور اس طرح ہمارے مسلمان میں
تمام دنیا کے مسلمانوں کی جتنے مذہبی پیشوا تھے سب موجود تھے. میں نے ان سے کہا کہ آج آپ سب کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب والے محبت کو تقسیم کرتے ہیں, محبت کی اور گانے اور گیت گاتے ہیں. تو میں نے امریکہ کے ایک یہودیوں کا پیشوا تھا ان کا سنا. انہوں نے کہا کہ ہمارے تورات میں یہی آیات ہیں. مجھے پہلے سے بھی پتا تھا. انہوں نے خود وہاں سنایا کہ ایک انسانیت کا قتل تمام دنیا کی انسانوں کا قتل ہے. میں نے کہا یہ تو قرآن کا بھی آیات ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سارے دنیا والے جانتے ہیں کہ وہ محبت کا پیغام لے کر پوری دنیا میں انہوں نے تقسیم کر دیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ ہندو مذہب سے پوچھیں وہ یہی کہتے ہیں, سکھ برادری سے پوچھیں یہی کہتے ہیں. تو پھر یہ مذہب کو کس نے بدنام کیا؟ یہ مذہب, یہ پروپیگنڈا آپ اور ہم نے ناکام بنانا ہے اہل مذاہب کے خلاف کہ اہل مذاہب والے وہ انتہا پسند نہیں, ہم سب ایک ہے, ہم سب ایک ہے, ایک گلدستے کے مانند. اس میں کوئی شک نہیں. مختلف پھولوں سے جو خوشبو مہکتا ہے آج ہم پورے پاکستان کو انشاءاللہ معطر بنائیں گے ان خوشبو سے. اور انتہا پسندی, دہشت گردی اور انحرابیت اور شدت پسندی کو جڑ اور بھون سے کاٹ کر کے نکال دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم سب ایک ہے اور محبت کے علمبردار ہے. اور مجھے تو اسلام نے یہاں تک کہا لا اکراہ فی الدین, کوئی عقیدے کے حوالے سے پابندی نہیں. جو بھی جس مذہب پر عمل پیرا ہے, جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ قابل صد احترام ہے. کسی پر پابندی نہیں, کسی کو یہ اجازت نہیں کہ کسی مذہب والے کو مجبور کرے کہ آپ نے اپنے عقیدہ کو فلاں مذہب میں تبدیل کرنا ہے. اسی کا اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتے. اور اپنے قدیم کلام قرآن میں یہ پیغام انہوں نے سنا دیا لا اکراہ فی الدین, کیونکہ وہ اللہ فرما دے قد تبین الرشد من الغی. یہ اللہ سب جانتے ہیں, عقل کو اللہ تعالیٰ سب نے دیا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مسلمان حکومت میں کوئی غیر مسلم موجود ہو تو اس کے بارے میں واضح پیغام دیا کہ ان تمام مذاہب کا سب کا رکھوالا آپ کا وزیر اعظم ہوگا, آپ کا حکمران ہوگا, اور سب کو اسی نظر سے دیکھیں گے دماؤہم کا دمائنا. ایک ہندو, ایک سکھ اور ہمارے ایک مسیحی بھائی اور تمام مذاہب والوں کا خون اتنا محترم ہے جتنا خون مسلمان کا محترم ہے. کوئی فرق نہیں. دماؤہم کا دمائنا وعرضہم کا عرضنا, ان کی عزت اتنی ہی ہے جتنا ہمارے مسلمانوں کا عزت محترم ہے. ان کے خواتین کا, ان کے بزرگوں کا, ان کے بچوں کا احترام اتنا ہمارے اوپر فرض ہے جتنا اپنے مسلمانوں کا فرض ہے, اتنا اپنے تمام غیر مسلم جتنے ہمارے برادری ہے ان کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے. اور پھر فرماتے ہیں ان سے بھتہ لینا تو چھوڑ دو, ان کا مال لوٹنا تو چھوڑ دو, ما مالہم کا مال ہے نا, اس کا مال بھی اتنا محترم ہے جتنا مسلمانوں کا مال محترم ہے. تو کوئی تفریق نہیں اس حوالے سے. تو میں یقین دلاتا ہوں اپنی وزارت کی طرف سے ہم جس وزیر اعظم کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں, یاد رکھو آپ کی یہ وزارت یہ آپ کی ہے. اور میں تو عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ میں ہماری وزارت کو, لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور, تو ہمارے علماء آتے ہیں, مدارس والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منسٹر ہے. تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا. میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا, لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہیں. میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کیے. ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں, آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں, آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں, آپ کے گردوارے کو دے سکتے ہیں. کسی مسجد کے ساتھ میں مدد نہیں کر سکتا. ہماری وزارت آپ کے لیے کوشاں. تو انشاءاللہ ہم آپ کی سرپرستی محبت سے کریں گے اور اس حوالے سے کوئی ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں. بہرحال مجھ سے بات لمبی ہو رہی ہے, میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. محترم معزز خواتین و حضرات, ہماری وزارت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اور ان کے معاشی مسائل کو بخوبی انداز میں حل کیا جائے اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے. اس سلسلے میں وزارت مذہبی امور میں ایک ونگ خاص طور پر اقلیتوں کی بہبود کے لیے کام کر رہا ہے. باہمی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے
اقلیتوں کے تہوار سرکاری طور پر منائے جاتے ہیں. اقلیتی بہبود فنڈ کے ذریعے غریب اور نادار اقلیتی افراد کی مالی امداد کی جاتی ہے اور ان کے مذہبی مقامات کی تزئین اور آرائش کی جاتی ہے, اور میرٹ کی بنیاد پر اقلیتی طلباء کو سالانہ 60,000 تک تعلیمی وظائف بھی دیے جاتے ہیں. محترم وزیر اعظم صاحب, اس کے علاوہ وفاقی کمیشن برائے مذہب بھی ہم آہنگی اور مذہب بھی ہم آہنگی پالیسی کی قانون سازی پر بھی کام کیا ہے, جس طرح ہمارے محترم دوست نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, جو کہ جلد ہی منظور کر لیا جائے گا. میں نے اپنی وزارت کی طرف سے سمری موو کیا ہے اور وہاں جو ہے اس پر آپ لوگ بھی تیزی سے کام کر رہے ہیں. اب ہی کی آفس سے ہمیں ہدایت کی کہ جلد سے جلد اقلیتی تو کے حوالے سے پالیسی کو منظور کیا جائے, اور یہ تو خود وزیر اعظم صاحب کی ہدایات ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ اس پر کام بھی شروع ہے. تو علاوہ ازیں مختلف مذاہب کے نقطہ نظر کو جاننے اور قومی ہم آہنگی کی فروغ کے لیے تمام صوبوں میں جا کر قومی ہم آہنگی کانفرنس بھی منعقد کی گئی ہے, جس میں تمام علماء اور بالخصوص تمام عقائد کی پیشواؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے قومی ہم آہنگی کی فروغ کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کو واضح کیا گیا, اور اس کے دو رس نتائج بھی سامنے آئیں گے. معزز خواتین و حضرات, میں آخر میں وزیر اعظم پاکستان, وفاقی وزراء مملکت, ممبران قومی اسمبلی, بشپ صاحبان, پنڈت صاحبان, علماء کرام اور ہمارے سفرائے اکرام اور تمام اقلیتوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اس تقریب کو رونق بخشی. آئے اسی طرح آگے بڑھ کر ہم اختلافات کو ختم کریں اور ملک کی ہم آہنگی کو فروغ دیں. میں اپنی تقریر کے اختتام پر مسیحی برادری کو کرسمس کے موقع پر ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح ہم اکٹھے ہو کر ہم آہنگی اور محبت کا ثبوت دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, Thank you very much, Mufti Abdul Shakur Saab, for a very passionate message of interfaith harmony. اور اب یہاں پہ کرسمس کے کیک کٹنگ کے لیے میں دعوت دوں گی آج کے معزز مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ایک اسٹیج پر تشریف لائیں, اور ان کے ساتھ میں یہاں پہ دعوت دوں گی جناب جیمز اقبال, ڈاکٹر آفتاب اکبل درانی, ممبر نیشنل کھیل داس صاحب, پارلیمانی سیکریٹری برائے مذہبی امور آفرین خان صاحب, جناب بشپ ہمفری سرفراز پیٹر صاحب, جناب چیلا رام کیولانی صاحب, محترمہ روشن خورشید بروچہ صاحب, جناب پروفیسر مہرداد صاحب, فہد حسین صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. آپ سب سے درخواست ہے تمام معزز مہمانوں سے, سر آپ بھی تشریف لائیے کہ کیک کٹنگ کرسمس کیک کٹنگ سیرمنی میں آپ سب لوگ تشریف لائیں. Merry Christmas and Happy New Year to you all. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright, for fun and it's خواتین و حضرات, اب میں درخواست کروں گی jingle bells, jinglers all the way. Oh, what's fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon this valley bride was seated by my side. The horse was lean and lank, his fortune seemed his own. We got
Open wide is the rock of our heart. Open say. معزز خواتین و حضرات، اب مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب، ذی وقار بشپس، کرسچن کمیونٹی کے زعماء اور پاکستان میں بسنے والے دوسرے مذاہب سے تشریف لائے ہوئے ہندو، سکھ، پارسی، بہائی کے لیڈرز کو میں آج دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ I would also like to thank High Commissioners, Excellencies, to participate in this wonderful event celebrating Merry Christmas. It's a great event and thank you for your participation. آج ہم سب حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی یوم پیدائش کی اس پروقار تقریب میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور یقیناً پورے پاکستان میں مسیحی برادری کی ان خوشیوں میں ہم سب شریک ہیں۔ میں یہاں پر مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تحریک پاکستان سے لے کر آج تک آپ کی جو پاکستان کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، اس کے ہم سب دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، تاریخ ہمیشہ اسے سنہرے حروف سے یاد رکھے گی۔ میں اگر جسٹس کورنلیس کا نام لوں، جن کا نام تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، گروپ کیپٹن سیسل چودھری ان کا نام لوں، اور سسٹر روت فائے جنہوں نے 55 سال، وہ جرمن تھی اور وہ پاکستان آئیں اور انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں پاکستان کے اندر، اور اسی طریقے سے جو تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں خود ایک مشن اسکول سے پڑھا ہوں، سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل اسکول سے، اور میری جو معلمہ تھی، وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، میڈم پال، انہوں نے ہمیں اسکول میں پڑھایا لکھایا۔ تو اس میدان میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، دفاع کے میدان میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے،
اور یقیناً یہ آپ کی ساری یہ جو آپ کی روایات ہیں، تربیت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے امن، بھائی چارہ، محبت، برداشت، تحمل کا انہوں نے پیغام دیا. اور قرآن کریم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی جگہ جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے. اور وہ حضرت عیسیٰ کو جس طرح ہم بھی ان کو اللہ کے ایک پیغمبر مانتے ہیں، وہ بڑے ایک نیک شخصیت تھے، اور بائبل بھی اس کا ذکر کرتا ہے اور قرآن کریم بھی اس کا ذکر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاہب ہیں یہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دنیا میں یہ اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں. اور میں آپ کو بطور وزیر اعظم پاکستان یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے ہمارے آپ مسیحی بھائی ہیں یا ہمارے سکھ بھائی ہیں یا ہندو ہیں یا پارسی ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں، حضرت قائد اعظم نے ایک ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا 11 اگست 1947 کو. اور آئین پاکستان کے تحت آپ سب کے سیاسی آئینی حقوق برابر ہیں. اس ملک کے اندر آپ کے حقوق برابر ہیں اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے تحت آپ کاروبار کریں، آپ جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو پورا آپ کو حق ہے. بدقسمتی سے پچھلی دہائیوں میں جو اس ملک کے اندر جو انتہا پسندی آئی اور جو دہشت گردی ہوئی، اس سے ہمارے اس نظام کو ضعف پہنچا. اور بہت ایسے واقعات ہیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہماری جو منورٹیز ہیں وہ انڈر تھریٹ آئیں، وہ ورلبل ہوئیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا، انتہا پسندی کا خاتمہ کیا گیا. ابھی کل ہی آپ دیکھیں کہ بنو میں جس طریقے سے دہشت گردوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، ان کو افواج پاکستان کی سپوتوں نے عظیم قربانیوں سے ان کو شکست دی، وہ جہنم واصل ہوئے. اور اس کے نتیجے میں ہماری افواج کے اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کی بنیاد حضرت قائد اعظم نے رکھی اور جس میں آپ بھی شریک تھے. پاکستان کی جس طرح آپ نے بتایا کہ ایس پی سنگھا وہ اسپیکر تھے اس وقت انڈیوائڈڈ ہندوستان میں، اور ان کا ووٹ ڈسائسو ووٹ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مارز وجود میں آیا تو جہاں پر تمام طبقات کی بے پناہ اس میں قربانیاں ہیں، کنٹریبیوشن ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایک مزدور ہے، وہاں پر
منورٹیز کا بھی پوری کنٹریبیوشن ہے، اور جو ایس پی سنگھا کی مثال وہ ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تو آج میں یہ پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کا مسیحی مذہب ہے، آپ کا سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، پارسی ہیں، مسلمان ہیں، ان کی ایک ہی منشا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں سب محبت اور شانتی سے رہیں، کوئی کسی سے ناجائز زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، اور کسی کے حقوق پر ڈاکہ زنی نہ کرے، اور کسی کو بے جا تنگ نہ کرے، اور کسی کو فورس نہ کرے کہ آؤ آپ اور بائی فورس کسی اور مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو میں آپ کو آج یہاں پر یہ میں بتانے آیا ہوں کہ ہمیں آپ کی آج خوشیوں میں، ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں، اور حکومت پاکستان انشاءاللہ آپ کی بنیادی حقوق کی پوری طرح پاسداری کرے گی۔ آپ کے سیکورٹی کی ہم پوری طرح اس کی حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے، اور جہاں پر بھی امن میں خلل پیدا ہوتا ہے، جہاں پر بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ کوئی مذہب، کوئی قانون اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جہاں پر ماضی میں اگر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان صحیح معنوں میں یہ حضرت قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھے، علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں آگے بڑھے، جو کہ تمام مذاہب میں بھائی چارے، امن کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ خود جگہ جگہ اس کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اور جس طرح حضرت مولانا نے، مفتی صاحب نے جو ابھی جو آیات پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو جبراً اور کسی کے ساتھ زبردستی مت کرو۔ میثاق مدینہ اس کی ایک روشن مثال ہے۔ تو میں آپ کو آج آپ کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہوئے آپ کے اس عظیم تہوار پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہاں پر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو سیکورٹی ہے، آپ کو امن سے رہنے کی جو گارنٹی ہے آئین پاکستان دیتا ہے، ہم اس کا پوری طرح اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے آج جو مطالبہ کیا کہ نیشنل منورٹی کمیشن، اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، اور آپ کی خواہشات کے مطابق اس کو انشاءاللہ اس کو قانون کی شکل ہم اس کو عملی جامہ ہم اس کو پہنائیں گے انشاءاللہ۔ ایڈورڈ کالج کا آپ نے مطالبہ کیا، میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں فوری طور پر میں اس کی جو تفصیل منگواؤں گا، اور جو بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کر سکتی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ چونکہ یہ پروونس بھی شامل ہے تو ہم ان سے بھی اس بارے میں مشاورت کریں گے، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ فی الفور میں جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ساری جو تفصیل جو لے کے آئیں، اور جو بھی ہم اس معاملے میں کر سکتے ہیں کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور مسیحی بھائیوں کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، سکھ بھائیوں کو،
सरदारों को और पारसी जो हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, आप ये मुल्क आपका है, हम सब का है, आप अमन से रहें। आपको माजी में अगर कोई शिकायत हुई हैं तो हम उसको समझते हैं, उसके जो वजूहात उनको समझते हैं। इंशाअल्लाह हम उस रास्ते पर गामज़न हैं जो कि पाकिस्तान को सही मानों में इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाएगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा। पाकिस्तान हम सब का है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मसीह भाइयों को एक मरतबा फिर मुबारकबाद, और हज़रत ईसा के यौम वलादत की खुशी में आज हम सब शरीक हैं। आप सबको मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप सबकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इंतहाई मोहब्बत, तवज्जो और दिलचस्पी के साथ आज की तकरीब में शिरकत की। मैं आपको दावत दूंगी कि इशाइये के लिए सामने वाले हॉल में तशरीफ़ ले चलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।